ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہمارے کام جو بن نہیں رہے، ہمارے کام جو سنور نہیں رہے ہیں، کرنا کچھ اور جا رہے ہیں، ہو کچھ اور رہا ہے. کبھی یہ مسئلہ تو کبھی بیوی کا مسئلہ تو کبھی بچوں کا مسئلہ تو کبھی اس سے نکلو تو کبھی نوکری کا مسئلہ تو اس سے نکلو تو کبھی یہ مسئلہ تو کبھی خود بیمار تو کبھی یہ بیمار. اور پتہ نہیں یار میرا ہوگا کیا، کوئی عقل کام نہیں کر رہی ہے. آدمی پریشان سا ہو جاتا ہے نا، عجیب سی الجھن ہو جاتی ہے. اس کو یہ شعر سنا دیا جائے: قسمت میں لاکھ پیج ہوں، 100 بل 1000 کچ، بل کھائی ہوئی زندگی ہے، ٹیڑھی میڑھی صورتیں بنی ہوئی ہیں، کرتا کیا ہوں ہوتا کیا ہے، کیا مرد کیا عورت، سب کے لیے یہ گویا کہ ہے. مگر یہ جو کچھ الجھنیں، پریشانیاں اور آزمائشیں تم پر جو آئی ہوئی ہیں، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر. یا رسول اللہ ایک نظر، بس ایک نظر ہو، ایک نظر کا سوال ہے. ایک نظر پڑ جائے تو پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یہ جو ہے نا، تعلق پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ کیسا ہے. اب وہ تعلق صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیسا رکھا تھا. ان کے بچے ہوں تو بھی سرکار یاد آتے ہیں، ان کے یہاں کوئی اور پریشانی ہو تبھی سرکار یاد آتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادیاں ہیں تو بھی سرکار یاد آتے ہیں، ان کے گھر میں خوشبو چاہیے تو بھی سرکار یاد آ رہے ہیں، تو پسینہ نکال کے دے دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ. اب اس سے اچھی خوشبو کہاں سے ملے گی؟ اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. آپ وہ روایتیں یاد کرتے رہیں کہ کن 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 عنوانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کیسی کیسی فریادیں، کیسی کیسی تمنائیں، کیسی کیسی آرزویں، کیسی کیسی حاجتیں، کیسی کیسی آزمائشوں کے لیے جاتے کہاں تھے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. حتیٰ کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان سے کوئی ایسی عمل ہو جاتا تو اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، رب سے معافی مانگنی ہے، اس کا راستہ بھی انہوں نے کہاں سے لیا؟ سرکار کی بارگاہ سے، آقا کی بارگاہ. اور قرآن نے بھی یہ راستہ دکھایا. قبولیت توبہ کے 3 درجے بیان ہوئے: حاضری بارگاہ رسالت، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے رب کے حضور معافی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے لیے بھی سفارش فرمانا، ان کے لیے بھی دعائیں کرنا. یہ 3 عمل ہو جاتے ہیں تو نتیجہ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے رب کو پاؤ گے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو سکتا تو کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ تو جہاں ہے وہیں سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جا اور اپنے رب کے حضور معافی مانگ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے سفارش کرے، اللہ پاک تیرے گناہ بخش دے گا. یہ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں بھی ہمارے لیے رحمت اور آج بھی ہمارے لیے رحمت. آقا آپ سے نہیں بات کروں گا تو آقا کس سے بات کروں گا؟ ہم مدینے پہنچ جاتے ہیں، آج کروڑوں مسلمان مدینے پہنچتے ہیں، ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، جو جالیہ مبارک کے ساتھ ان کو بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، پیچھے پشت اتر پر بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، آگے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا نظر آ رہا ہوتا ہے، سر جھکا کے بیٹھے کیا بات ہی تو کر رہے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ میں آیا ہوں، یہ مسئلہ وہ ہے، مسئلہ یہ ہے تو یہ کیفیت ہے، وہ کیفیت ہے، گناہوں کی بیماری ہے، یہ سب کیا ہے. تو آج جو تعلق آج قائم ہو سکتا ہے ہم اس پہ کر رہے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لائل کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ترپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو کہ عزیز علیہ ما عنتم. یہ تو خبر ہمیں خود قرآن دے رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں تو ہم اس تعلق کو قائم کریں.